کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ علی بھائی ٹی ایل پی عشق رسول کے نام پر اکسا کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کر رہی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں تو خیر اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ ان کے مقاصد صرف سیاسی ہے، وہ جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں نبی الاسلام کی محبت کے حوالے سے، ایگزیجریشن ضرور ہے، لیکن خادم رضوی صاحب کو میں جانتا ہوں، باقی لوگ بھی جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ سیاسی مقاصد ان کا مقصد، ہاں ایک مقصد ضرور ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی جو بنیاد ہے ان کی وہ وہی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں۔ باقی سیاسی مقصد اگر کوئی حاصل بھی کرتا ہے اور کسی کے ساتھ غلط ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے دینی پلیٹ فارم کو یوز کر کے سیاسی مقصد حاصل کرنے کی اجازت ہے، نواز شریف صاحب کو اجازت ہے، زرداری صاحب کو اجازت ہے، اور عمران خان صاحب تو آئے دن کوئی نہ کوئی مذہبی اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، ان کو اجازت ہے، تو ٹی ایل پی کو کیوں نہیں ہے اجازت؟ وہ بھی کریں گے۔ آپ کسی کی ڈاکٹرن سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے غلط کی، یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح کسی کا وے کسی کام کو کرنے کا وہ اس کا رائٹ ہے، جس طریقے سے مرضی کریں۔ آپ یہ بات کریں کہ آپ اس طرح لوگوں کو ونریبل نہ کریں، عام بندوں کو نہ گھسائیں کہ وہ ہتھیار اٹھا کے پبلک پہ چڑھ دوڑیں، ان چیزوں کے اوپر آپ بات کریں۔ باقی ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ ہمیشہ کسی کامن بانڈ کے اوپر، کسی جذبے کے اوپر چلتی ہے۔ نبی الاسلام کی جو دعوت لانچ ہوئی ہے وہ بھی ایک کامن بانڈ تھا نا، قرآن اور نبی الاسلام کی لیڈرشپ۔ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں نا وہ کسی بنیاد پہ چلتی ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے جو عرب ملکوں میں تحریک چلائی تھی تو وہ توحید کی بنیاد پہ انہوں نے کتاب التوحید لکھی، اور جو عرب کی سرزمین میں شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، بدعات تھی، انہیں ختم کرنے کے لیے ظاہر انہوں نے ایک سلیبس دیا، اور پھر اس کا پولیٹیکل ایجنڈا یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی حکومت مل گئی، ان کو تو نہیں، لیکن ان کی اولاد میں تو حکومت آ گئی نا۔ تو یہ سب لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام خمینی نے ظاہر مذہب کی بنیاد کے اوپر ہی سارا کچھ کیا نا، جو 1979 کا انقلاب آیا۔ پھر آپ کے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر طالبان جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہی کر رہے تھے نا، اور پولیٹیکلی انہوں نے اب حکومت بھی حاصل کر لی۔ تو سارے ہی یہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہا کریں کہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے، یہ عقیدہ درست ہے، اس کے اوپر بات کیا کریں۔ باقی جو اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں پولیٹیکلی اگر کوئی چلتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر کے تو بغاوت کھڑی کرتے ہیں، جو ہمیں یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ قومی دھارے میں رہیں۔ میں نے پہلے بھی کتنے اسٹوڈنٹ ناراض ہوئے تھے جب میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لاکھ اختلاف، لیکن یہ تو بہت بڑی خوبی ہے ان کی کہ انہوں نے ایک پورا صوبہ کے پی، جس کی اکثریت جو ہے وہ پاکستانی فوج کو اچھا نہیں سمجھتی، ریاستی اداروں کو اچھا نہیں سمجھتی، ان کو ایٹ لیسٹ انہوں نے قومی دھارے میں رکھنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا ہوا ہے۔ اگر یہی فضل الرحمان صاحب یہ کہیں کہ بچوں ہتھیاروں اٹھا لو اور جا کے قبضہ کر لو، تو صرف میں آپ کو بتاؤں پنڈی اسلام آباد سے 5-6 لاکھ بچے مدرسوں کے فضل الرحمان صاحب اکٹھا کر سکتے ہیں، اتنے مدارس ہیں دیوبند کے۔ تو آپ کسی کی پازیٹیو چیز جو ہے اس کو پازیٹیولی لیں، نیگیٹو چیز کو آپ کریں۔ میں بھی ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، میں ٹی ایل پی کے جو نظریات کا سب سے زیادہ بلکہ رد ہی میں نے کیا ہے۔ جب ننگی گالیاں ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے دے رہے تھے عشق رسول کے نام پر، تو سارے بیگی بیلیاں بنے ہوئے تھے، سارے فرقوں کے مولوی۔ میں اس وقت بھی بولتا تھا، بعد میں بھی بولوں،